سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اب ذکر کے اندر 3 حالتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو ذکر ہے جو ہمارے خانوادے میں ہے، جو ہمارے خاندان قادریہ میں ہے، وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا، جو اپنے اندر ایک تحریک رکھتا ہے، جو اپنے اندر ایک حرکت رکھتا ہے، ایک حرارت رکھتا ہے اپنے اندر۔ اور اس کے بعد جب ذکر کرایا جاتا ہے وہ الا اللہ کا کرایا جاتا ہے۔ الا اللہ کے ذکر کے اندر جو کیفیت ہے وہ تحلیل کی کیفیت ہے، اور اس کے بعد جب ذکر کرایا جاتا ہے اللہ کا تو پھر یہ تسکین کی کیفیت ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دنیا کو دیکھیں اور دنیا کے اپنے معاملات کو دیکھیں اور ہم جادو زد افراد کو دیکھیں اور ایسے افراد کو دیکھیں جو آسیب زدہ ہیں، جو گناہوں سے مبتلا ہیں، ان کے اندر ایک تحریک ہوگی، ایک حرکت ہوگی۔ اور جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے قلب کے اندر لگے ہوئے اس سیاہ داغ جو ہوتا ہے وہ اس کو سمیٹنے لگتا ہے، یعنی کہ اس داغ کے اندر ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس ذکر کی برکت کی وجہ سے جو لا الہ الا اللہ انسان کرتا ہے۔ اب ذکر کرنے کے مختلف سلاسل میں مختلف طریقے کار ہیں۔ جب انسان ضرب کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے قلب پر اس کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے اندر سے جو سیاہی ہوتی ہے وہ مٹنے لگتی ہے، وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اور اس کے بعد جب الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس کو پورا تحلیل کر کے اس کو دھو دیتی ہے، اور اس کے بعد جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے قلب کے اندر ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اندر ٹھہراؤ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ فاذکرنی اذکرکم، کہ بس تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی کہ ابتداءً یہی ہے کہ تم نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے۔ جب ہم اپنے رب کا ذکر کریں گے، جب ہم اس کے انتہا کو پہنچیں گے، اور ایک ایسی کیفیت میں جو مراقبے کی کیفیت ہوگی، جب ہم ذکر کی حالت میں جاتے ہیں نا تو ہم مراقبے کے اندر بالکل داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تبتل کی منزل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔